السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے آپ حضرات ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ اللہ رب العزت کا فضل و احسان کہ اس وقت میں مسجد نبوی کے اندر ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں گنبد خضرا میرے بالکل آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ عطا فرمائے۔ یہ اللہ رب العزت کا فضل و احسان ہے کہ اسی مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے آج سے 2 ویک پہلے میں مسجد اقصیٰ کے اندر تھا بیت المقدس میں، اور آج الحمدللہ میں مسجد نبوی کے اندر ہوں، اور انشاءاللہ اگلا جمعہ میں مسجد حرم کے اندر پڑھوں گا، اور پھر 1 جمعے بعد دوبارہ مسجد اقصیٰ بیت المقدس میں دوبارہ حاضری کی اللہ تعالیٰ سعادت عطا فرمائیں گے۔ تو یہ میرے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے یہ اللہ نے فضل فرمایا ہے۔ تو آج جمعۃ المبارک ہے، انتہائی مبارک دن ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے اندر ہم موجود ہیں۔ اللہ رب العزت نے پوری کائنات کے اندر یہ واحد شہر ہے جس کی نسبت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے تشریف لائے تو آپ نے اس شہر کو کہا یہ مدینہ ہے، یہ طابہ ہے، یہ طیبہ ہے، یہ پاک صاف اور جو ہے طیب شہر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو وہ عزت عطا فرمائی کہ یہاں سے پوری دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو پھیلایا۔ یہ اس شہر کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس شہر میں آئے اور آپ نے آ کر جب اس شہر کو اپنا مسکن بنایا، اپنا گھر بنایا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پوری دنیا کے اندر اسلام کو پھیلانے کا مرکز بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ سب حضرات کو توفیق عطا فرمائے۔ کائنات کی سب سے عظیم ہستی جو ہیں وہ اس شہر کے اندر ہیں، اور ان کی برکات پوری عالم میں ظاہر ہو رہی ہیں۔ خصوصی طور پہ آج جمعۃ المبارک ہے، الحمدللہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت بڑا خوبصورت منظر ہے اور جمعے کا دن ہے، اور ماشاءاللہ میں نے جیسے کہ پہلے بھی آپ حضرات سے کہا تھا کہ میں ہمیشہ آپ حضرات کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتا ہوں، تو انشاءاللہ آئندہ بھی آپ حضرات کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھوں گا۔ تو میرے ساتھ عبدالوالی محمد ہیں، ماشاءاللہ عبدالوالی محمد، فضل بھائی ہیں، صلاح الدین بھائی ہیں، عبدالواسع بھی ہے۔ فضل بھائی خیریت سے ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ صلاح الدین بھائی ماشاءاللہ۔ اور یہ فضل بھائی میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کا کتنا فضل و احسان ہے کہ اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسجد اقصیٰ یعنی تینوں حرم کی زیارت اللہ تعالیٰ ہمیں کرائیں گے۔ تو یہ ہم مسجد اقصیٰ کی تو کر کے آئے، انشاءاللہ 2 ویک بعد ہمارا دوبارہ 28 فروری کو ہے نا، 28 فروری کو دوبارہ ہم انشاءاللہ وہاں ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اقدس آپ حضرات کے سامنے ہے، جمعے کا دن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص میری مسجد میں نماز پڑھتا ہے اس کو ایک حدیث میں آتا ہے 500 نمازیں، ایک حدیث میں آتا ہے 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ اور آج جمعۃ المبارک ہے، اس حوالے سے اگر آج کوئی جمعہ یہاں پڑھے گا تو اس کو 50,000 جمعوں کا ثواب ملے گا۔ تو میرے ساتھ عبدالواسع محمد بھی ہیں، ذرا فضل بھائی عبدالواسع محمد کی زیارت کروائیں لوگوں کو۔ ماشاءاللہ عبدالواسع بھی ہے، عبدالواسع خیریت سے ٹھیک ہو؟ ماشاءاللہ۔ تو آپ حضرات سے بس دعاؤں کی گزارش ہے کہ آپ حضرات دعا کیجیے گا میرے لیے بھی، میں آپ سب حضرات کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کو برکت عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ کوشش کریں گے تھوڑی دیر بعد اور لائیو کریں، ابھی ہم جمعے کے لیے جا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پورے عالم اسلام کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، میں یہاں کھڑے ہو کر مسجد نبوی کے حرم میں کھڑے ہو کر دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے پاکستان کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ پاکستان کو صحیح صالح حکمران عطا فرمائے، اور پوری دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ عالم اسلام کو متحد فرمائے۔ تو انشاءاللہ آپ حضرات بھی میرے لیے دعا کیجیے گا، تو پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے آپ سب حضرات ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں اس وقت مسجد نبوی کے صحن کے اندر بیٹھا ہوں، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے بالکل سامنے گنبد خضرا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے، اور اس وقت
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے اندر ایک پرنور ماحول ہے، ہر طرف جو ہے وہ برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ تو آپ حضرات سے میں نے خاص طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما بین ممبری و بیتی روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے ممبر اور میرے گھر کے درمیان جو جگہ ہے وہ ریاض الجنہ ہے، اور اس ریاض الجنہ کے اندر 8 ستون ہیں۔ تو آج میں آپ حضرات کے سامنے ان 8 ستون پہ تو مکمل گفتگو نہیں کروں گا، صرف چند جو استوانے ہیں ان کے اوپر، جو ستون ہیں ان کے اوپر گفتگو کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد ہے اس کے اندر سب سے پہلے ہے استوانہ عائشہ، پھر استوانہ حنانہ، استوانہ ابو لبابہ، استوانہ حرص، استوانہ وفود، استوانہ تہجد، اور استوانہ جبرائیل، اور اسی طرح سے ایک اور استوانہ ہے جو میرے ذہن میں اس کا نام ابھی نہیں آ رہا۔ تو یہ 8 استوانے ہیں، ان میں سے ایک استوانہ جو ہے جس کا نام ہے استوانہ عائشہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو وہ جگہ بتائی تھی کہ جہاں جو شخص 2 رکعت نماز پڑھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص لوگوں کو اگر پتہ چل جائے کہ اس جگہ نماز پڑھنے کی کتنی فضیلت ہے تو لوگ قرآن اندازی کریں اور لوگ لائن لگائیں، قرآن اندازی کریں، ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور وہاں نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو جگہ بتائی تھی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو ہے وہ زندگی میں تو کسی کو نہیں بتائی، اور پھر کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے تو صحابہ کرام ان کے پاس آئے، بچوں کی جماعت آئی، اس میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خالہ سے پوچھا، کیونکہ آپ ان کے بھانجے تھے اور ان کے نام عبداللہ کی وجہ سے آپ کی کنیت ام عبداللہ تھی، اور عبداللہ بن زبیر وہ پہلے بچے ہیں جو مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد پیدا ہوئے تھے۔ انشاءاللہ اس موضوع پہ میں کبھی گفتگو کروں گا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جی آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جگہ بتائی تھی، تو آپ وہ مجھے جگہ بتائیں۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اس انتظار میں تھے کہ ہم دیکھیں کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں نماز پڑھتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جگہ بتائی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر اس جگہ پہ نماز پڑھی، اس طرح سے صحابہ کو وہ جگہ پتہ چلی، اس لیے اس استوانہ کا نام ہے استوانہ عائشہ۔ اور دوسرا استوانہ ہے استوانہ حنانہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے اس مسجد کی تعمیر کی، شروع کے اندر کوئی محراب نہیں تھا اور کوئی ممبر نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھجور کا تنا تھا، اس کھجور کے تنے کے اوپر ہاتھ رکھ کر آپ خطبہ دیا کرتے تھے، آپ بیان کیا کرتے تھے۔ اور ایک صحابی ہے کہ یا رسول اللہ میں آپ کے لیے ایک بنا دیتا ہوں، محراب بنا دیتا ہوں اور ایک ممبر بنا دیتا ہوں تاکہ آپ اس کے اوپر بیٹھ کر آرام سے خطبہ دیا کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب وہ ممبر بنا دیا گیا، اور وہ ممبر 3 منزلوں کا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اس کے اوپر بیٹھ کے آپ خطبہ دینا شروع ہو گئے۔ تو جیسے ہی آپ نے خطبہ دیا تو وہ جو کھجور کا جو تنا تھا وہ اس طرح سے رونے لگا، احادیث میں آتا ہے جیسے اونٹنی جو حاملہ اونٹنی ہوتی ہے یا اونٹنی کا وہ بچہ جو اپنی ماں سے جدا ہو جائے اور وہ بلک بلک کے روتا ہے، اس طرح سے وہ رونا شروع ہو گیا بچوں کی طرح۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس جو کھجور کا تنا تھا، آپ نے اپنا ہاتھ اس کے اوپر رکھا اور جا کر جو ہے اس کو سکون ملا۔ تو آتا ہے کہ جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خطبہ دیتے تو وہ کھجور کا تنا جو ہے اسی طرح سے رونا شروع ہو جاتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ بھئی اس کھجور کے تنے کو جو ہے دفنا دیا جائے۔ تو اس کھجور کے تنے کو دفنا دیا گیا، اور اس استوانہ کا نام ہے استوانہ حنانہ۔ اور اسی طرح سے تیسرا جو ایک استوانہ ہے جس کو استوانہ ابو لبابہ کہا جاتا ہے، استوانہ ابو لبابہ جس کو استوانہ توبہ بھی کہا جاتا ہے، استوانہ ابو لبابہ کا پس منظر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہودیوں کا جو قبیلہ ہے بنو قریظہ، جب انہوں نے بے وفائی کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دیا، تو ان کے قلعے کا محاصرہ کیا گیا 21 دن تک۔
تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ سے صلح کرنے کے لیے تیار ہیں اور آپ جو ہے وہ کسی ایک کو مقرر کر دیں ثالث. تو حضرت سعد کو جو ہے وہ ان کا جو ہے ثالث مقرر کیا گیا اور انہوں نے کہا کہ آپ ابو لبابہ کو ہمارے پاس بھیجیں, ہم ان سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں. حضرت ابو لبابہ کے گھر والے اور ان کی جائیداد جو تھی قبیلہ بنو قریظہ کے اندر تھی اور ان کو یہ تھا کہ یعنی ان کے خلاف جو فیصلہ ہونے والا ہے تو اس پہ ان کو ایک بشری تقاضے کی وجہ سے انہوں نے جب وہ مشورے کے لیے گئے تو انہوں نے پوچھا ابو لبابہ سے کہ کیا مشورہ طے ہوا ہے کیا. تو حضرت ابو لبابہ نے اشارہ کرتے ہوئے ایسے گردن کی طرف اشارہ کیا کہ جو ہے وہ فیصلہ یہ ہوا کہ آپ کے مردوں کی گردنیں اڑا دی جائیں گی, عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا جائے گا, اور اس طرح کا فیصلہ ہوا ہے. تو جیسی حضرت ابو لبابہ نے یہ بات کی تو ان کو پریشانی ہوئی کہ میں نے تو راز فاش کر دیا ہے, اور اتنے پریشان ہوئے کہ وہ آ کر انہوں نے اپنے آپ کو ایک استوانے کے ساتھ جو ہے وہ باندھ لیا, زنجیروں کے ساتھ. اور آتا ہے کہ 9 دن تک انہوں نے اپنے آپ کو باندھے رکھا اور 9 دن تک جو ہے وہ کھانا پینا اور آرام نہیں کرتے تھے, کھانا پینا چھوڑ دیا تھا, غشی کے دورے پڑتے تھے. صرف نماز کے لیے کھولا جاتا تھا, ان کی اہلیہ اور ان کی بیٹی نماز کے لیے کھولتی تھی, صحابہ کوئی بات نہیں کرتے تھے ان سے, اور نماز وہ پڑھتے تھے. نماز کے بعد جو ہے وہ بشری تقاضے کے لیے کھولا جاتا تھا اور بھوکے پیاسے جو ہے وہ اپنے آپ کو باندھے رکھا. تو یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آئے گئے, یا رسول اللہ ابو لبابہ نے اپنے آپ کو باندھا ہوا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ابو لبابہ ڈائریکٹ میرے پاس آتے تو میں ان کے لیے کوئی فیصلہ کرتا, لیکن اب انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا ہے تو اب اللہ جو فیصلہ کرے گا اسی کے اوپر فیصلہ ہوگا. تو قرآن پاک کی آیت یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم, کہ تم اللہ اور اس کے رسول کو دھوکہ مت دو اور جو تمہارے ذمہ تم نے جو راز تھے اس کی تم نے خیانت کی ہے. تو جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو حضرت ابو لبابہ کو خوشخبری سنائی گئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے. تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں, امہات المومنین میں سے ہیں, انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں جا کر ان کو خوشخبری سناؤں. تو انہوں نے کہا کہ سنائیں, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ گئی اور ان کو خوشخبری سنائے حضرت ابو لبابہ کو, اور کہا کہ آپ اپنے آپ کو کھول لیں اور کچھ کھا پی لیں. تو انہوں نے کہا نہیں, میں اس وقت تک اپنے آپ کو کھولوں گا نہیں جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود آئیں اور آ کر اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ مجھے کھولیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آ کر ان کو اپنے ہاتھوں سے کھولا اور ان کو کھلایا. اور اس خوشی میں حضرت ابو لبابہ نے کہا یا رسول اللہ جتنی میری جائیداد ہے, باغات ہیں, سارے میں سارے اللہ کی راہ میں وقف کرتا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں ابو لبابہ, تم 3/3 میں سے 1/3 صدقہ کر دو اور باقی جو ہے اپنے اہل و عیال کے لیے رکھو. تو یہ استوار ابو لبابہ ہے. اور وہاں پر جو شخص توبہ کرے, 2 رکعت نماز پڑھے, تو اللہ تعالیٰ جیسے حضرت ابو لبابہ کی توبہ کو قبول فرمایا, اللہ تعالیٰ اس گناہ گار مسلمان کی بھی توبہ قبول فرماتے ہیں. تو یہ 3 میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیے. اسی طرح سے جو ہے باقیہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا جو استوانہ ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو جو انسانی صورت کے اندر پہلی دفعہ دیکھا وہ اس استوانے پہ دیکھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ وحی لے کر آئے, اور آپ کی شکل جو ہے حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے وہ ملتی جلتی تھی. تو یہ جو روضۃ من ریاض الجنہ ہے اس کے اندر یہ 8 استوانے ہیں, اور ان میں سے جو مشہور ہیں وہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہاں پر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, ریاض الجنہ کے اندر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ریاض الجنہ حضور نے فرمایا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے جو ہے 3 مطلب ہیں. ایک مطلب یہ ہے کہ حقیقتاً اللہ رب العزت نے یہ جو ٹکڑا ہے یہ جنت سے بھیجا ہے, اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو شخص یہاں پر نماز پڑھتا ہے, عبادت کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کو جو ہے وہ مقرر کر دیتے ہیں. اور تیسرا مطلب یہ ہے کہ یہ کیونکہ مسجد نبوی کے اندر حضور کے روضے کے قریب ہے اور لہٰذا اس کی قربت کی وجہ سے وہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے عبادت کیا کرتے تھے, صحابہ کرام عبادت کیا کرتے تھے, اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ مقام عطا فرمایا ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو روضہ رسول کی حاضری کی سعادت عطا فرمائے. آپ سب اور میں مل کر ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پیش کرتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین. اور
دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے، اور کل قیامت کے دن اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو، ہم سب کو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت جو لواء الحمد عطا فرمائیں گے اور جو مقام محمود عطا فرمائیں گے، جو شفاعت کبریٰ عطا فرمائیں گے، وہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ آپ سب جو پوری دنیا کے اندر میرے دوست ہیں اور مجھ سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، ان سب کو جو ابھی تک یہاں حاضر نہیں ہو سکے، اللہ تعالیٰ ان سب کو یہاں پر حاضری کی سعادت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں بدر کے مقام پر ہوں، شہدائے بدر روڈ کے اوپر ہیں۔ آگے وہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے، زوم کرو، اور وہ شہدائے بدر کا قبرستان ہے، اور یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے طریق شہدائے بدر، طریق شہدائے بدر۔ اور وہ جو سامنے ہے وہ شہدائے بدر کا قبرستان ہے۔ 14 صحابہ شہید ہوئے تھے، 8 انصار تھے اور 6 مہاجر تھے اس جگہ پہ۔ اس سے آگے ہم جا نہیں سکتے کیونکہ پولیس والے منع کرتے ہیں وہاں جانے سے۔ اللہ تعالیٰ شہدائے بدر کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس کے اعلیٰ مراتب عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ہم سب کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب اس راستے پہ ہم جا رہے ہیں، اس کا نام طریق شہدائے بدر ہے، اور میں آپ کو ابھی دکھانا میں شہدائے بدر کے نام آپ کو دکھاتا ہوں۔ اب جیسے تم کیا کیا اس کو، ہاں اچھا یہ آگے کرو، یہ دیکھیں یہ دیوار ہے، اس پہ اسماء شہدائے بدر لکھا ہوا ہے۔ دیکھیں عمیر بن وہاب، ابی وقاص، سعد بن خثیمہ، صفوان بن وہب، حارثہ بن سراقہ، مبشر بن عبد المنذر، شمان بن عمر، مہجہ بن صالح، عاقل بن رافع، عمیر، یزید، عوف، معوذ، عبیدہ بن حارث، یہ اسماء شہدائے بدر ہیں۔ ان کا 14 شہیداً، 6 مہاجرین و 8 انصار، اور 6 کا تعلق حضرت سے تھا، وہ 2 اوس، اور 2 کا تعلق اوس سے تھا۔ اچھا یہ دیکھیں، یہ آپ دیکھیں گے نا، یہ ایک سیکنڈ، یہ طریق شہدائے بدر، ایک سیکنڈ، یہ دیکھیں، یہ اے اللہ۔ تو ابھی میں جا رہا ہوں، یہ بدر کا مقام ہے۔ ابھی ہم مسجد عریش جائیں گے، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خیمہ قائم کیا تھا، اور پھر غزوہ بدر ہوئی تھی۔ تو انشاءاللہ وہاں اتر کے ہم 2 رکعت نفل پڑھیں گے۔ یہ دیکھیں مسجد عریش ہے۔ ابھی ہم یہاں اتریں گے اور انشاءاللہ 2 رکعت نماز پڑھیں گے۔ یہ مسجد عریش ہے۔ یہ مسجد عریش ہے، یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خیمہ لگایا تھا، اور یہ وادی ہے جس وادی کے اندر غزوہ بدر ہوا تھا۔ ناظرین، آپ حضرات کو غزوہ بدر کے بارے میں تو پتہ ہے کہ مسلمانوں کا پہلا معرکہ تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لائے ہیں مدینہ منورہ کے اندر، تو قریش کو بہت زیادہ پریشانی تھی کہ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ بچ کے کیسے چلے گئے، اور انہوں نے پورا پلان کیا کہ بھئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تحریک کو ختم کر دیا جائے۔ تو انہوں نے خط لکھا، جو رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول تھا، اس کو خط لکھا کہ بھئی آپ جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ کریں اور ان کو ختم کر دیں۔ تو عبداللہ بن ابی بن سلول نے اپنے ساتھیوں کو تیار کیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ نے آ کر ان کو سمجھایا کہ کیا کوئی انسان اپنے بھائیوں سے جنگ کرتا ہے، اپنے بھائیوں سے لڑائی کرتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی زبردست تقریر کی، اور اس تقریر کی وجہ سے جو ہے وہ جو عبداللہ بن ابی بن سلول کے جو ساتھی تھے وہ اس کا ساتھ چھوڑ کے چلے گئے۔ اب جب قریش مکہ کو یہ پورا یقین ہو گیا کہ بھئی اب یہ جو معاملہ ہے یہ اب ایسے قابو نہیں آئے گا، تو پھر غزوہ بدر آپ حضرات کے سامنے ہے کہ وہ آئے، اللہ تعالیٰ نے کس طرح مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری
بدر کے دن جو ہے مدد فرمائی اور تم کمزور تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 313 صحابہ کے ساتھ، جن کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں تھے، پاؤں میں جوتے نہیں تھے، اسلحہ نہیں تھا، اور 1000 کے جاؤ جلال کے لشکر کو شکست دی، جس میں ابو جہل جو ان کا سردار تھا وہ مارا گیا، عتبہ مارا گیا، اور 70 کے قریب کفار جو ہے وہ قیدی بنا دیے گئے، اور اسی طرح سے مسلمانوں کی تعداد شہداء کی 14 تھی، 8 جو ہے وہ مہاجر صحابہ تھے اور 6 انصار صحابہ تھے۔ اور یہ جو مسجد عریش ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اور میں ابھی تھوڑی دیر بعد دوبارہ ہم وہاں جائیں گے، اور جبل الملائکہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جو نازل فرمایا تھا، کہ جو فرشتوں کا نزول ہوا تھا بدر کے اندر، تو وہ اس پہاڑ پہ ہوا تھا، اس کو جبل الملائکہ کہا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ میں وہاں سے بھی کوشش کروں گا لائیو کرنے کی۔ تو یہ بدر کا مقام ہے، آپ لوگ ماشاءاللہ زیارت کے لیے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اصحاب بدر کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس کے اعلیٰ مراتب عطا فرمائے، اور ہم سب کی طرف سے ان کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور اگر آج ہم مسلمان اپنے اندر جذبہ ایمان اور جذبہ جہاد زندہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد دوبارہ مسلمانوں کے لیے اتر سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اتحاد اور اتفاق عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ مسجد عریش ابھی اس وقت بند ہے، کھلی بھی ہے؟ بند ہے۔ تو ابھی تھوڑی دیر بعد اگر کھلے گی تو ورنہ یہی 2 رکعت نماز پڑھ لیں گے ہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں جو خیف الحزیمی جو بستی ہے یہاں پر موجود ہوں، اور آپ حضرات نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا ہے کہ وہ قبیلہ بنو غفار کے سردار تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ تو یہ ان کی بستی ہے، دیکھیں جس کی پرانے آپ کو وہ نظر آ رہے ہیں پرانے، اور یہاں یہ دیکھیں آپ کو یہ پوری بستی ہے۔ وہ پہاڑ کے اوپر دکھا رہے ہیں، یہ دیکھیں آپ لوگ، یہ کوئی گھر اندر سے تالا لگا تھا یہاں پر۔ یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، یہ بستی تھی، یہ پوری طرح سے ٹوٹ گئی ہے۔ ماشاءاللہ یہ آپ حضرات نے دیکھا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ یہ ان کی بستی تھی، خیف الحزیمی نام ہے اس کا، اور یہ کس طرح سے پرانا چلا آ رہا ہے۔ انہوں نے تھوڑے سے اس کے کھنڈرات باقی ہیں ابھی بھی۔ تو یہ دکھاؤ اندر دکھایا نا عبدالوالی نیچے اوپر کا چڑھ رہا ہے، چلو وہ دیکھیں، بس ادھر سے ویڈیو بنانی ہے۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ کا دوسرا پڑاؤ جو تھا وہ اس جگہ پہ تھا، اس وادی کے اندر تھا، اور یہ وادی جو ہے اس کے اندر ایک کنواں ہے، یہ دیکھیں سامنے کنواں نظر آ رہا ہے، اس کو بیر شفا کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ اس کا پانی کا ذائقہ ٹھیک نہیں تھا اور پانی بالکل کم تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر بھی اپنا لعاب ڈالا، جس سے پانی اوپر آ گیا تھا اور پانی کا ذائقہ بھی ٹھیک ہو گیا تھا۔ اور یہ دوسرا پڑاؤ تھا مسلمانوں کا، یہاں پر یہ دیکھیں بڑی وادی ہے یہ، اور اس کی جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے منتخب کی تھی تاکہ دشمنوں سے حفاظت ہو، اور اس وادی کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا تھا۔ چاروں طرف پہاڑ ہیں
اور پہاڑوں کے اندر کہتے ہیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین جنرل تھے. یہ جو آج کے بڑے آرمی جنرلز ہیں یا جو وار پلان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو غزوہ بدر ہوئی ہے تو غزوہ بدر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا ایک جنگی لحاظ سے پورا پلان کیا تھا. اور اس پلان کے اندر یہ دیکھیں وادی کے اندر اس میں یہ ہے کہ ایک تو حفاظت ہو اور پھر صحابہ کرام ایسے اوپر ڈیوٹی دیتے تھے اور یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا تھا. تو یہ بیر شفا ہے اور اس سے پہلے جس مقام پہ میں گیا تھا وہ بیر روحا ہے اور بیر روحا کے بارے میں نے آپ حضرات کو بتا دیا. اس کے بعد انشاءاللہ ہم بدر کے مقام پہ جائیں گے, وہاں پہ جبل الملائکہ ہے اور اسی طرح سے مسجد عریش ہے اور پھر شہدائے بدر ہیں انشاءاللہ. تو یہ آپ کو دکھاتے ہیں یہ کنواں دیکھ. کہاں جا رہے ہو آپ؟ بس ہم یہاں تک ہی آئے تھے پانی لینے کے لیے. پانی ملا نہیں ملا؟ نہیں گھر سے سارا اندر تو رسی تلاش کر رہے ہو؟ نہیں بہت اشر گند ہاں وہ تو ہاں بس اچھا چلو اب ایسے وہ وادی دکھاؤ نا. پانی صاف ہوئے گا ماشاءاللہ. آپ یہ دیکھیں کیا منظر ہوگا وہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام یہاں پہ ہوگا, صحابہ کرام, ایک عجیب خوبصورت منظر ہوگا. تو انشاءاللہ میں تھوڑی دیر بعد آپ سے لائیو ہوں گا واپس, کوشش کروں گا بدر کے مقام سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں بڑی کوشش کر رہا تھا کہ پیچھے سے بیر روحا سے آپ حضرات کے ساتھ لائیو ہوں, لیکن سگنل پرابلم بہت زیادہ ہے. میں اس وقت جو ہے اس وقت میں بدر کے راستے پہ ہوں. جب ہم بدر کے مقام پہ جا رہے ہیں جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ 313 صحابہ کے ساتھ تشریف لے گئے تھے اور آپ نے غزوہ بدر ہوئی تھی. تو اس کے راستے کے اندر یہ جو پہاڑ آپ کو نظر آ رہا ہے نا, اس پہاڑ کے پیچھے ایک وہ ہے کنواں ہے جس کو بیر روحا کہا جاتا ہے. اور بیر روحا جو ہے وہ روحا بستی تھی, اس بستی کی وجہ سے اس کنویں کا نام بیر روحا پڑا. اور اس کی ہسٹری یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر پڑاؤ ڈالا تھا لشکر کے ساتھ. تو جو کفار تھے ان کو اس بات کا علم تھا کہ مسلمان ایسی جگہ پر پڑاؤ ڈالیں گے جہاں پر جنگلی جانور نہ ہوں, تھوڑا پانی پینے کا اچھا انتظام ہو. تو انہوں نے اس کنویں کے اندر جو ہے وہ زہر ملا دیا تھا کنویں کے پانی میں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب ڈالا اور جس سے اس زہر کے اثرات ختم ہوئے. اور ایک تو روایت یہ ہے. دوسری روایت یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پڑاؤ ڈالا تو آپ نے فرمایا کہ اس جگہ سے 70 انبیاء کرام گزرے تھے اور انہوں نے اس کنویں سے پانی پیا تھا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پانی پیا, صحابہ نے بھی پانی پیا, پڑاؤ ڈالا تھا وہاں پہ. اور فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اس کنویں سے پانی پئیں گے. تو وہ جو کنواں ہے وہ بڑی کوشش کی میں نے کہ وہ آپ کو میں دکھاؤں, لیکن وہ اس کو کہتے ہیں بیر روحا. تو جب آپ حضرات بدر کی طرف جاتے ہیں تو راستے میں آتا ہے. تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ بدر کے مقام سے بھی آپ حضرات کے سامنے لائیو کروں. السلام علیکم. ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ حضرات ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ماشاءاللہ اس وقت میں مسجد قباء کے اندر ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے تشریف لائے تو آپ نے 14 دن تک قیام فرمایا تھا قباء کے اندر. 14 دن تک قباء کے اندر قیام فرمایا اور اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پہ قباء تشریف لاتے تھے. آپ وضو کرتے تھے اور حدیث میں آتا ہے کہ سیٹرڈے والے دن, ہفتے والے دن آپ تشریف لاتے تھے اور آ کے کبھی معاشین اور راکبن, حدیث میں آتا ہے کبھی پیدل آتے تھے, کبھی سواری پہ آتے تھے اور آ کے 2 رکعت نماز یہاں پہ ادا کرتے تھے. تو حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مسجد قباء آئے گھر سے وضو کر کے اور یہاں آ کر 2 رکعت نماز پڑھے تو اس کو عمرے کی عبادت کا ثواب ملتا ہے. یہ تو مطلقاً حدیث ہے. بعض میں ہفتے کے دن کی خصوصیت ہے. آج سیٹرڈے کا دن ہے, ہفتے کا دن ہے. ہم ماشاءاللہ مسجد قباء کے اندر ہیں. قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے اس مسجد کی تعریف بیان کی ہے کہ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم,
کہ یہ مسجد وہ مسجد ہے کہ جو پہلے دن سے تقوی کی بنیاد پہ رکھی گئی، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ تمام مساجد کی بنیاد جو ہے تقوی کے اوپر ہونی چاہیے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے یہاں کے رہنے والوں کی بھی تعریف بیان کی ہے، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، کہ اس شہر میں، اس بستی میں ایسے لوگ ہیں جو طہارت کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی محبت کرتا ہے طہارت رکھنے والوں سے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل قباء سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے تمہاری تعریف بیان کی ہے طہارت کی؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم جب پاکی حاصل کرتے ہیں تو ہم ڈھیلے کا استعمال بھی کرتے ہیں اور پانی کا استعمال بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت پسند تھی کہ اس زمانے میں زیادہ تر لوگ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خیریت سے آپ حضرات ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اس وقت میں ایک نزہہ کے اندر ہوں، باغ کے اندر، بستان کے اندر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر عادت شریفہ تھی کہ آپ جو ہے جب بہت زیادہ ظاہر سی بات ہے کہ آدمی کو تھوڑا سا راحت بھی چاہیے ہوتی ہے، اور تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر آپ شام کے وقت میں نزہہ میں آیا کرتے تھے، اور وہاں پہ آ کے آپ چہل قدمی کیا کرتے تھے، واک کیا کرتے تھے۔ تو اور اکثر آپ کا جو واک کرنے کی جو جگہ ہے وہ ایک باغ ہی ہوتا تھا، نزہہ ہوتا تھا۔ یہ وہ نزہہ کی جگہ ہے جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واک کیا کرتے تھے، اور ماشاءاللہ بڑی خوبصورت ہے۔ ابھی یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو شجرہ طیبہ، کھجور کا جو درخت ہے، اس کو شجرہ طیبہ سے اس کی مثال دی گئی ہے قرآن پاک میں، طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، کہ اس کی اصل بنیاد جو ہے جڑ زمین کے اندر ہے، لیکن اس کی شاخیں اور اس کی بلندی جو ہے آسمانوں کے اندر ہے۔ میں نے کہا آپ کو یہ نزہہ کی بھی واک کرا دوں تھوڑی سی، تو انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر بعد پھر ہم مسجد قباء اور مسجد ذو القبلتین سے انشاءاللہ ملاقات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔